اب میری بات آخری کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، یہ امیروں کو نہ چھوڑے، غریبوں کو نہ چھوڑے، یہ کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ اس کو معیار بتایا حضور نے نیکی کا، کس کا؟ موت کو یاد کرنا۔ کس کو؟ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے۔ آپ اندازہ کریں کیسا سخت دور ہے۔ اس دور میں ہم نے دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، آخرت ہمارے سر پہ کھڑی ہے۔ او میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وہ شخص کتنا محروم ہے جس کو یہ احساس نہیں۔ یہ نوجوان لڑکے کتنے پوسٹ مارٹم ہاؤس کے باہر 22 سال کے، 25 سال، 33 سال نوجوان پڑے ہیں، چرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے گھر والے رو نہیں رہے، آنسو سوکھ گئے، دل ان کے درد سے بالکل جب وہ پردرد ہو گئے اور وہ رو نہیں رہے بالکل بھی۔ پہلے وہ اس کو کیا کرتے تھے کہ ایسے چیرتے تھے، کلہاڑی مارتے تھے، اب وہ ایسا نہیں کرتے۔ اب وہ ایسا کرتے ہیں گلینڈر اوپر سے ڈالتے ہیں اور اس کو چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، پوری ہڈیاں چرتی ہوئی چلی جاتی ہیں اور پوری وہ پسلیاں کاٹ دیتے ہیں پوری، اور اس کے بعد وہ اس کو کھولتے ہیں پورے جسم کو انسان کے، اس کے اندر سے چیزیں نکالتے ہیں۔ یہ تیری حیثیت ہے میرے بھائی۔ اور اس کے بعد پھر اس کے اندر وہ لگاتے ہیں ٹانکے، اس کے اندر موٹے موٹے ٹانکے لگاتے ہیں اور وہ موٹے سوجے سے اس میں تاگا ہوتا ہے پلاسٹک کا، اور اس کو وہ بند کر کے پھر اس کو رکھ دیتے ہیں اور اس پہ کالا کپڑا ڈال کے۔ میرے حضور فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے تو مردہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے، جب مردے کو چارپائی سے تختہ غسل پہ رکھنے پہ تکلیف ہوتی ہے، تو مجھے بتاؤ کہ جب مردے کو غسل دیا جاتا ہوگا تو کیسی تکلیف ہوتی ہوگی؟ جب مردے کو پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہوگا تو کیسی تکلیف ہوتی ہوگی؟ تو میں دعائیں کرتا ہوں، یا اللہ دن رات سفر میں رہتا ہوں، مالک پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا۔ کیسی سخت ہے موت۔ آپ نہیں ڈرتے، مت ڈریے، آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے، مت ڈریے۔ مگر عمر فاروق اعظم، میرے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر کون؟ عمر سبحان اللہ، عمر وہ جس کے ایمان لانے پر فرشتوں نے خوشیاں منائی ہیں، وہ عمر جس کی آدھی دنیا پر حکومت ہے۔ کون عمر؟ وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے جب تلوار ماری گئی، آپ کے چاقو ابو الفروز نے جیسی مارا ہے ویسے ہی آپ کے اندر سے خون نکل گئے، آپ کو دودھ دیا گیا، وہ آنتوں کے ذریعے خون کے ذریعے خون بن کے باہر کو نکل گیا۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا، عبداللہ بن عمر سے کہا عبداللہ میرا سر زمین پہ رکھ دے۔ اس نے کہا او اپنے زانو پہ رکھ دیا، او زانو پہ نہ رکھ میرے بیٹے، سر زانو پہ نہ رکھ میرے بیٹے، ایسا کر زمین پہ رکھ دے۔ نہیں لگا او میرے بیٹے زانو پہ نہ رکھ، تو زمین پہ رکھ دے۔ زمین پہ جب سر رکھا تو حضرت عمر نے اپنی ناک ٹیک دی زمین پر، اور پھر حضرت عمر روئے اور کہنے لگے مالک عمر کو معاف کر دینا۔ لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے، عمر وہ ہے، مگر عمر تو تیری بارگاہ کا محتاج ہے۔ اگر تو نے عمر کو نہ بخشا، یہ موت کا وقت ہے، میری سانس نکلنے کی گھڑی ہے، اگر اس وقت تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر برباد ہو جائے گا، عمر برباد ہو جائے گا۔ حضرت علی برابر میں کھڑے تھے، کہنے لگے عمر تم اتنا کیوں روتے ہو؟ میں نے نبی سے سنا ہے حضور نے فرمایا کہ تمہارا محل جنت میں ہے۔ کہا علی تم گواہی دو گے؟ کہا میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ کہا تو پھر ٹھیک ہے۔ حضرت علی کے جب تلوار ماری گئی تو آپ کا یہ سر کٹا اور پھر آپ کی داڑھی پوری بھیگ گئی آپ کی سرخی میں، تو آپ نے کیا الفاظ کہے تھے؟ کبھی آپ نے اس طرح کی چیزیں سنی؟ جب آپ کے ماری گئی تلوار نہج البلاغہ میں کوٹڈ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے بیٹے حسن تیرا باپ موت کو ایسے جانتا ہے، اتنا جانتا ہے جیسے دودھ پینے والا بچہ اپنی ماں کے پستان کو جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، اے اللہ علی کو بخش دے، علی کے عمل بہت تھوڑے ہیں، علی کے عمل بہت تھوڑے ہیں، اللہ علی کو بخش دے۔ کیا علی کے عمل تھوڑے ہیں؟ بتاؤ علی کے عمل تھوڑے ہیں یا ہمارے عمل تھوڑے ہیں؟ بتاؤ کس کے عمل تھوڑے ہیں؟ جن کی آنکھوں پہ کوئی لگام نہیں۔ علی تو وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا میرے نبی نے، کل میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دینے والا ہوں جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج آخرت سے کوئی ڈر نہیں ہے، اندھیری قبر آپ کے سامنے نہیں ہے، یہ قبریں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ لوگوں یاد رکھو اندھیری قبر خطرناک۔ مالک بن دینار کہتے ہیں قبرستان کے قریب گیا، میں نے کہا کیا حال ہے؟ اندر سے آواز آئی کیا پوچھتے ہو؟ 8 دن پہلے دفن کیا گیا ہوں، ناک میں منہ میں کیڑے چل رہے ہیں۔ اے مالک بن دینار میں نے جیسی اندھیری دیکھی ویسی کبھی نہیں دیکھی، سب سے پہلے کیڑوں نے میری شرمگاہ کو کھایا ہے، اور میں نے جیسی اندھیری دیکھی
وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں کیسی خبریں انتظار کر رہی ہیں۔ جو نہیں ڈر رہا ہے اس کو بھی قبر میں جانا ہے، جو ڈر رہا ہے اس کو بھی قبر میں جانا ہے، جو اللہ کے سامنے روتا ہے اس کو بھی قبر میں جانا ہے، مگر اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ وہ رات میں ناچنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ رات میں مصلی پہ رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ علام الغیوب ہے، سمیع بصیر ہے، علیم الخبیر ہے، اس کو سب خبر ہے۔ وہ جو کلبوں میں ناچ رہے ہیں ان لڑکوں کو بھی دیکھ رہا ہے، جو راتوں کو موبائل دیکھ کر کے گندی تصویریں دیکھ کر کے سو رہے ہیں وہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جو راتوں کو اللہ کو راضی کر رہے ہیں وہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کے سب کا حساب لکھا جا رہا ہے۔ ہم سب پیش ہونے والے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، بس وہ وقت قریب ہے میرے دوستو، موت قریب قریب ہے۔ موسیٰ کے زمانے میں ایک عورت تھی علیہ السلام، ایک عورت ایک آدمی کے پاس آئی، کہنے لگی مجھے کچھ دے دے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ اس نے کہا تیری بڑے دنوں سے فراق میں ہوں، تو ایک رات میرے ساتھ گزار، اور بول کیا مانگتی ہے؟ اس نے کہا دل میں اپنی زندگی اپنی عزت بیچنے نہیں آئی، واپس چلی گئی، پھر واپس آئی، کہنے لگی جو تجھے کرنا ہے کر لے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ میرے بچے کو پہلے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ اس نے کھانے کے لیے کچھ دے دیا۔ وہ پھر آئی کمرے میں، روم میں اکیلی، یہ ہے وہ ہے، یہ روم کے قریب گیا، اس کے قریب گیا، اس نے اس کے جب ہاتھ لگایا تو وہ کانپنے لگی۔ اس نے کہا کانپتی کیوں ہے؟ میں نے تجھے پیسے نہیں دیے؟ کہا پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ کہا پھر؟ کہا باقی عزت بھی تو کوئی چیز ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میرے بچے بھوکے نہ ہوتے تو میں کبھی یہ برا کام کروں۔ تو ڈرتی کس سے ہے؟ آخر تجھے ڈر کس کا ہے؟ کہا اللہ کا ڈر ہے، جب میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، اور جب میں تیرے سامنے آج اپنا جسم بیچ رہی ہوں تب بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں رب سے کہہ رہی ہوں مالک اگر میری ممتا مجھے مجبور نہ کرتی، بچے بھوکے نہ ہوتے تو جسم نہ بیچتی، مجھے معاف کر دینا مالک۔ ایسی روئی، اس کے دل سے اس کا دل دھل گیا، اس کے رونے سے۔ وہ بولا جا میں تجھے اپنی بہن بنایا، جا سارے پیسے دے دیے۔ وہ تو چلی گئی، سجدے میں گر کے بولا مالک معاف کر دے، معاف کر دے مالک، ایک دن آئی تھی ہاتھ تک نہیں لگانے دیا اور اتنا روئی ہے، میں نے تو کتنی عزتوں پہ ڈاکہ ڈالا ہے، کتنی عزتیں میں نے برباد کر دی، مالک مجھے معاف کر دے۔ کیسا معاف کر دے؟ حضور فرماتے ہیں، میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث سے اسی ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب میں اگر زانی کو معاف بھی کر دوں تو جنت میں اپنا دیدار نہیں کراؤں گا، نہیں کراؤں گا۔ بتاؤ وہ آنکھیں کیا حضور کو قبر میں کیسے دیکھیں گی؟ جنہوں نے فلمیں بڑی دیکھی ہوں، ڈرامے بڑے دیکھے ہوں۔ وہ آدمی روتا رات توبہ کر کے، اور صبح کو موسیٰ علیہ السلام اس کے محلے میں تشریف لائے، فرمایا فلاں آدمی کہا ہے کہ وہ تو بڑا گنہگار ہے، کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، یہ بتاؤ وہ کدھر ہے؟ کہ ادھر رہتا ہے، دروازے پہ آواز دی، باہر نکل گیا۔ موسیٰ نے کہا بھائی تو کون سا نیک کام کرتا ہے؟ اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ کہنے لگا موسیٰ میں تو بڑا ہی گنہگار، زندگی گناہ میں گزر گئی، زندگی گزر گئی گناہ، موسیٰ بڑا گنہگار ہوں۔ کہا پھر کہ آج ایک رات ایک لڑکی کو اللہ کے لیے معاف کر دیا تھا، تو اللہ نے موسیٰ نے کہا بس اللہ نے تجھے اسی کی وجہ سے سلام بھیجا ہے۔ وہ کتنا کریم ہے، ایک آنسو پر زندگی بخشنے والا۔ کبھی رویا کرو، رو لیا کرو، چھوڑو دنیا داری۔ کس کے لیے جی رہے ہو؟ ان لوگوں کے لیے جن کے لیے بچوں کے لیے جی رہے ہو، یہ تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، کوئی تمہارے ساتھ نہیں دے گا۔ بس اگر ساتھ ہے تو تمہاری محبت رسول ہے، ساتھ ہے تو اللہ کا خوف ہے، اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ آؤ دوستو توبہ کر لیں، کچھ پتہ نہیں تھوڑا رو لیں، رو لیا کرو، رو لیا کرو۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ حضور کے نام پہ گردن کٹا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، نیچے ہاتھ کر لو۔ علماء اکرام سے نہیں، صرف میں عوام سے بات کر رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ گردن کٹ سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، نیچے ہاتھ کر لو۔ جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا، مسکرانا نہیں، حضور کی بات کر رہا ہوں۔ میرے حضور کے نام پر کتنے لوگ ایسے جو آج سے گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل نظر کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، صرف داڑھی رکھنے والے۔ نہیں کوئی جس کے پہلے سے داڑھی ہے وہ نہ کھڑا ہو، جس کی چھوٹی کٹی ہوئی، ہاں آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ کھڑے رہو۔ جو پوری داڑھی رکھا ہے وہ کھڑا رہے، نوجوان آپ کھڑے رہو۔ چچا آپ نہیں، آپ ان کو کھڑا کر دیں، آپ کھڑے رہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ جو داڑھی کڑواتا ہو یا بڑھواتا ہو وہ کھڑا رہے، کھڑے رہو بھائی، جب میں بٹھا لوں تب بیٹھنا، ٹھیک ہے؟ جو داڑھی رکھانے والے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔